بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہماری بہن نے لکھا تھا کہ جو خواتین وہاں پر عمرہ کے لیے جاتی ہیں وہ چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادی نہیں ہوتی، تو وہاں پر جا کر ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر امام نے جماعت شروع کروا دی ہے اور یہ بعد میں پہنچی ہیں، کبھی پہلی رکعت میں شامل ہوتی ہیں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں شامل ہوتی ہیں، تو ان کو پھر کس طریقے سے بقیہ نماز کو مکمل کرنا ہے، یہ ایک مخمصہ ہے، یہ ایک معاملہ ہے جو خواتین کو زیادہ تر سمجھ میں نہیں آتا، خصوصاً جو خواتین بالکل بھی سوال و جواب نہیں کرتی، پوچھتی نہیں ہیں، کہیں سے رہنمائی نہیں لیتی، تو پھر وہ وہاں پر جا کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور بعض خواتین نے یہ بھی کہا کہ پھر تو ہم اسی انتظار میں رہتی ہیں کہ اب جماعت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری جو رکعات رہ گئی ہیں اب ہم نے ان رکعات کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو خواتین کے لیے بھی بڑی اہم ہے، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ بہت اہم ویڈیو ہے جن کو یہ نہیں پتہ کہ نماز میں جب ہم جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر ہماری نماز جو ہے وہ کس طرح سے بقیہ نماز ادا ہوگی، یعنی جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں مسبوق، کہ جب ہم پیچھے رہ گئے، مسبوق بن گئے، ہماری کوئی رکعت 1 2 3 رکعتیں رہ گئیں یا 4 رکعتیں ہی ہماری رہ گئیں لیکن ہم شامل ہو گئے، تو پھر ہماری نماز اس طرح سے ادا ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر جا کر امام کے ساتھ ملیں تو ہمیں وہ رکعت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد مکمل نقشے کے اوپر میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، بغیر سکپ کیے ہوئے سمجھ لیں گے، کبھی بھی آپ کو غلطی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ اچھے طریقے سے نماز کو ادا کر لیں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور نقشے کے اوپر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کو پہلے آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں، امام شروع کر دیتا ہے، رکعت ہو رہی ہے، پہلی دوسری تیسری، یعنی جو بھی رکعت ہے، آپ کو وہ رکعت کب ملے گی، کہاں آپ شامل ہوں گے تو وہ رکعت اس کے اندر شمار ہوگی۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ رکوع کے اندر شامل ہو گئیں، رکوع کے اندر شامل ہو گئیں، وہ رکوع پہلی رکعت کا ہے، وہ رکوع دوسری کا ہے، وہ رکوع تیسری کا ہے، وہ رکوع چوتھی کا ہے، جس بھی رکعت کا رکوع ہے، آپ جب رکوع کے اندر شامل ہو گئیں اور آپ کا جسم ٹھہر گیا تو آپ کو وہ رکعت مل گئی۔ دوسری میں شامل ہوئی تو اب دوسری آپ کو مل گئی ہے، پہلی تو آپ کی رہ گئی۔ تیسری میں شامل ہوئی تو تیسری آپ کو مل گئی ہے، پہلی 2 آپ کی رہ گئی۔ لیکن جس رکعت میں رکوع میں آپ شامل ہو جائیں گی وہ رکعت آپ کو مل جائے گی۔ اب سجدے میں شامل ہوئی تو وہ رکعت نہیں ملے گی، اب تشہد میں شامل ہوئی تو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ رکعت ملتی ہے یا آپ تو قیام میں شامل ہو گئے شروع میں ہی، یا پھر آپ کم از کم رکوع کے اندر شامل ہو گئے، جس کو رکوع مل گیا اس کو وہ رکعت مل گئی۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ رکعت ہمیں ملتی کب ہے، وہ رکوع کے اندر جانے سے ہمیں وہ رکعت مل جاتی ہے۔ اب آپ کو جب رکوع کے اندر آپ شامل ہوئیں، آپ کو رکعت مل گئی، تو اگر آپ کی اس سے پہلے کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، وہ میں یہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ کو نقشے کے اوپر سمجھا دیتا ہوں۔ آپ سمجھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے کر رکھ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ بات بالکل ازبر ہو جائے گی کہ ہم نے کس طرح سے کون سی رکعت میں شامل ہونا ہے اور بقیہ نماز کو ہم نے کس طرح سے مکمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ یہ مکمل نقشہ دیکھ لیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں مکمل طور پہ سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بڑی سہولت اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اس کا اسکرین شاٹ آپ ضرور اپنے پاس لے کر رکھ لیں تاکہ بعد میں بھی یہ بات آپ کو صحیح طریقے سے یاد رہے۔ اس کے اندر میں نے مکمل نقشہ بنا دیا ہے، کون سی رکعت اور کہاں پر آپ ملیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے امام اور مقتدی۔ 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک امام کی حیثیت ہے اور ایک مقتدی کی حیثیت ہے۔ پہلی رکعت جو ہے امام اس میں ثنا، فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے، اور مقتدی ثنا پڑھتا ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت امام پڑھتا ہے، مقتدی خاموش رہتا ہے۔ تیسری رکعت کے اندر امام فاتحہ پڑھتا ہے، سورت نہیں ملاتا، مقتدی خاموش رہتا ہے۔ چوتھی رکعت کے اندر امام سورت فاتحہ پڑھتا ہے، ساتھ سورت نہیں ملاتا، اور مقتدی خاموش رہتا ہے۔ یہ تو ہے نماز کا طریقہ، جماعت کے ساتھ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی احناف جو ہیں وہ اسی طریقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور فقہ کو فالو کرتا ہے تو وہ اسی حساب سے یہاں پر عمل کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا احناف یہ
فقہ کو فالو کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے، یاد رکھیے یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ فقہ بھی قرآن و سنت کا ہی نچوڑ ہے، اسی سے اخذ کیے گئے مسائل ہیں۔ ہر امام اپنے دلائل کو احادیث سے اخذ کرتا ہے، جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لے تاکہ کسی طرح کی کوئی بحث باقی نہ رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نماز کے اندر شامل ہونا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔ آپ جب مسجد میں پہنچیں تو امام پہلی رکعت کا رکوع کر چکا تھا، کھڑا ہو چکا تھا، سجدہ بھی کر چکا تھا یا سجدے میں تھا، یا پھر وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوں گی تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اور آپ نے اس کے بعد جتنی رکعتیں ہیں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 2 والی ہے یا 3 والی ہے، اس کے بعد جتنی رکعتیں ہیں امام اسی حساب سے قرات کرے گا، یا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ساتھ سورت ملا رہا ہے، اگر دوسری رکعت میں آپ شامل ہیں تو امام فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، آپ خاموش ہیں۔ اگر تیسری رکعت میں امام فاتحہ پڑھے گا آپ خاموش، چوتھی میں امام فاتحہ پڑھے گا آپ خاموش۔ اب چوتھی رکعت جب پڑھ لی تو امام سلام پھیر دے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ امام نے سلام پھیر دیا، آپ کھڑے ہو جائیں گی، اور کھڑے ہو کر اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر ثنا پڑھنی ہے، کیونکہ آپ کی پہلی رکعت رہ چکی ہے۔ آپ نے اب ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت کو ملانا ہے، پھر آپ 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جائیں گی، تشہد پڑھیں گی، درود شریف اور دعا پڑھیں گی اور سلام پھیر دیں گی، تو آپ کی یہ 4 رکعت والی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت والی ہے تو 1 رکعت چھوٹ گئی تو دوسری رکعت کو آپ مکمل کر لیں گی۔ اب اگر آپ ملتی ہیں تیسری رکعت میں، یعنی امام 2 رکعت پڑھ چکا تھا، آپ تیسری رکعت میں جا کر ملی، یا دوسری رکعت کے سجدے ہو گئے آپ تشہد میں ملی، یا تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو گیا تھا آپ جا کر ملی، تو اب رہ گئی ہیں 2 رکعات جو امام نے پڑھانی ہیں۔ تو ان 2 رکعات میں آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ خاموش رہیں گی، اور امام سورہ فاتحہ دونوں رکعات کے اندر پڑھے گا۔ اب جب امام نے چوتھی رکعت پڑھانے کے بعد امام سلام پھیر دیتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا، نہ پہلی صورت میں نہ یہاں پر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ امام سلام پھیر دے گا، آپ نے اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ کی 1 رکعت ہو گئی، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گی، ساتھ سورت ملائیں گی، رکوع، سجدے، پھر تشہد، اور اس کے بعد آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے، یعنی تشہد، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی 4 رکعات مکمل ہو جائیں گی۔ یہ میں نے وہ صورت بتائی ہے کہ جس میں آپ سے پہلے امام 2 رکعات مکمل کر چکا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امام ہمارے جانے سے پہلے 3 رکعات پڑھا چکا ہے۔ ہم جب پہنچے تو امام کی 3 رکعات مکمل ہو گئی تھیں، اور یا تو امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، یا پھر امام ابھی تیسری رکعت کے سجدے میں تھا۔ تو اب ہم 3 رکعات چھوڑ چکے ہیں، چوتھی رکعت میں ہم اب شامل ہوئے ہیں۔ امام چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا، ہم چوتھی رکعت کے اندر خاموش رہیں گے۔ اور یاد رکھیے جب بھی آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے امام کے ساتھ، آپ نے جماعت میں شامل ہونا ہے، تو تکبیر تحریمہ آپ نے ہر حالت کے اندر ضرور کہنی ہے۔ تو آپ خاموش رہیں گے، چوتھی رکعت امام پڑھائے گا، اور امام دونوں طرف سلام پھیر دے گا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، سورت ملانے کے بعد آپ رکوع کریں گی، سجدے کریں گی، اور سجدے کرنے کے بعد آپ نے کھڑے نہیں ہونا بلکہ تشہد میں بیٹھ جانا ہے، آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ اب یہ پہلی آپ نے تشہد والی رکعت پڑھنی ہے، تشہد میں پڑھنے کے بعد آپ کھڑی ہو جائیں گی، درود شریف پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے رکعت پڑھنی ہے، اس میں آپ سورہ فاتحہ
اور اس کے ساتھ صورت ملائیں گی، اور پھر آپ رکوع، پھر سجدے، اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھنی ہے اور اس میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ رکوع اور دونوں سجدے کریں گی۔ اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گی۔ تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ درود شریف اور تشہد، درود شریف اور پھر دعا، اور اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ سلام پھیر دیں گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے چاروں رکعات کے اندر ملنے کا، میں نے بتا دیا ہے آپ کو۔ اور اگر آپ مغرب کی نماز میں ملتی ہیں، مغرب کی 3 رکعات ہیں، اور آپ 3 رکعات میں سے تیسری رکعت میں ملتی ہیں، 2 رکعات امام آپ سے پہلے پڑھ چکا ہے، اب آپ نے کس طرح ان 2 رکعات کو ادا کرنا ہے؟ جب آپ تیسری رکعت میں مل گئیں، رکوع آپ کو مل گیا اور امام نے تیسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا، اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کے بعد والی رکعت کو ادا کرنا ہے، یعنی پہلی رکعت ادا کریں گی، اور اس میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، اور پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب بیٹھنے کے بعد یعنی تشہد پڑھنی ہے، تشہد پڑھنے کے بعد آپ پھر کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گی، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر آپ نے پھر بیٹھ جانا ہے۔ اور اس طرح مغرب کی تینوں رکعت کے اندر آپ کا تشہد ہوگا، اور پھر آپ تشہد پڑھیں گی، درود شریف پڑھیں گی، اور سلام پھیر کر اپنی نماز کو آپ مکمل کر لیں گی۔ تو یہ مغرب کی نماز کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر تیسری رکعت میں آپ ملتی ہیں تو آپ کو کس طرح سے پہلی 2 رکعات کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ نماز جب آپ جماعت کے ساتھ ملیں اور جماعت میں آپ کی رکعات رہ جائیں تو ان رکعات کو اس طریقے کے ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو آپ سوال کو پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ مجھے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور عمروں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔